ہوگی، کسی کو پریشانی ہوگی تو وہ اس بدلے کی وجہ سے ہوگی، اس کا مکافات عمل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا، بدلے کے دن کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جس طرح قیامت کا مالک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی مالک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوگوں کا بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، صرف بادشاہ نہیں ہے دنیا کا، بلکہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بادشاہت اس سے لے لیتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا، صفاتی ناموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا هو اللہ الخالق البارئ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر کسی کو بادشاہت ملی ہے، دنیا میں اگر کسی کو کوئی سلطنت، کوئی حکمرانی ملی ہے، کوئی ذمہ داری ملی ہے، اگر وہ کسی کا بڑا بنا ہے، تو در حقیقت یہ اللہ نے اس کو دی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کسی کی اپنی کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کہ ہم نے ان کو بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، ہم نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، ہم نے جانوروں کو پیدا کیا، ہم نے سواریاں پیدا کی، اور پھر ہم نے ان کو اس کا مالک بنا دیا۔ فہم لہا مالکون، ہم نے ان کو مالک بنا دیا دنیا میں کہ یہ اس چیز کے مالک بن جائیں۔ تو کوئی دنیا میں کسی مکان کا مالک ہے، کوئی کسی گاڑی کا مالک ہے، کوئی کسی بنگلے کا مالک ہے، کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی کسی گھر کا بڑا ہے، کوئی کسی علاقے کا بڑا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم کردہ بادشاہت ہے، اللہ کی تقسیم کردہ ملکیت ہے، مملکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ کے اندر صرف قیامت کے دن کا تذکرہ کیا کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، یہ اس بات کو بتلانے کے لیے کہ دنیا میں تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو عارضی بادشاہتیں دی ہوئی ہیں۔ دنیا کے اندر تو حدیث شریف میں آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی اگر والد ہے وہ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، کوئی اگر شوہر ہے وہ اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، کوئی اگر بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، کوئی استاد ہے تو وہ اپنے شاگردوں کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح بڑھتے چلے جائیں، اس کو آپ علاقے کی سطح پہ لے لیں، محلے کی سطح پہ لے لیں، ٹاؤن کی سطح پہ لے لیں، صوبے کی سطح پہ لے لیں، ملک کی سطح پہ لے لیں، پھر مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ دنیا کے اندر تو ہم نے تمہیں بادشاہت دی ہوئی ہے، دنیا کے اندر تو کسی کو کسی چیز کا، کسی کو کسی کام کا، کسی کو کسی طبقے کا بڑا بنا دیا ہے، لیکن آخرت کا دن وہ دن ہوگا جس دن یہ ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی اور صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اسی ایک قہار رب کی بادشاہت ہے جو اللہ ہے۔
تو یہ دنیا کی بادشاہتیں آخرت میں نہیں رہیں گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ایک شخص دوسرے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، حتیٰ کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی کو بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بات بھی صرف وہ کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری آوازیں پست ہو جائیں گی، صرف ایک اللہ کی آواز ہوگی اس وقت. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. تو یہاں پر یہ ذکر کرنا مقصد تھا، یہ بتانا مقصد تھا انسان کو کہ آج دنیا میں اگر کوئی بادشاہت ملی ہے، ایک تو انسان اس پر ناز نخرہ نہ کرے، تکبر نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی ذاتی نہیں ہے. اگر اس کی ذاتی ہوتی تو پھر قیامت کے دن بھی اس کے پاس رہتی، بلکہ یہ اللہ کی عطا کرتا ہے. جب اللہ کی عطا کرتا ہے تو اللہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یحشر اللہ العباد، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے. فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ، جس کو دور کے لوگ بھی بالکل اسی طرح سنیں گے جس طرح قریب کے لوگ اس آواز کو سنیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں ہوں بدلہ دینے والا. اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمینوں کو، جو قرآن کریم کی آیت ہے نا والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے. والسماوات مطویات بیمینہ، آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے انا الملک، میں ہوں بادشاہ. این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ تو یہ زمین کی بادشاہت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک اللہ کی بادشاہت باقی رہ جائے گی. ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ہارون رشید کی جو سلطنت تھی وہ بہت وسیع تھی، 3 بر اعظموں پر حکمرانی تھی ان کی. تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی ساری فوج کو، سارے لشکروں کو جمع کرنے کا حکم دیا. یہ حکم دیا کہ میری جتنی فوج ہے، جتنی لشکر ہے، سب کو جمع کیا جائے. چنانچہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا، ساری فوج، سارا لشکر، سارے لوگ جمع ہو گئے. جب وہ سارے لوگ جمع ہو گئے تو ہارون رشید رونے لگے، اور روتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ کہا یا من لا یزول ملکہ ارحم من قد زال ملکہ، اے وہ ذات جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس بندے پر رحم فرما دے جس کی بادشاہت اب ختم ہو رہی ہے. جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوتی، اے وہ ذات اس شخص پر، اپنے اس بندے پر رحم فرما دے جس کی بادشاہت اب ختم ہو رہی ہے. جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، انسان تکبر کرتا ہے اپنی بادشاہت پر، اپنی طاقت پر، اپنے حسن پر، اپنے پیسے پر، اپنی دولت پر، اپنے خاندان پر. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا. تو اس لیے
جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو ایک تو ہمیں اس چیز کا استحضار، یہ تصور ہونا چاہیے کہ ایک دن میں نے بھی مرنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ یہ مجھے ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کو بھی بدلہ ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے اس کو بھی بدلہ ملے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ذکر کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو رب العالمین اور الرحمن الرحیم ذکر کر کے انسان کو دنیاوی تحفظ فراہم کیا کہ دنیا میں وہ محفوظ رہے، امن سے رہے، چین اور اطمینان سے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہے اس کا رب. اور کون سا اللہ؟ جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. تو انسان کی یہ پریشانی ہو سکتی تھی کہ میں قیامت میں کیا کروں گا، تو مالک یوم الدین فرما کر اس کو آخرت کا تحفظ بھی فراہم کر دیا کہ آخرت میں بھی فیصلہ کرنے والا، آخرت میں بھی بدلہ دینے والا وہ میں ہوں، کوئی اور بدلہ دینے والا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن میزان ترازو قائم کریں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا. تو یہ بتلانا مقصد ہے کہ ظلم کسی پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں مالک یوم الدین ہوں، کوئی اور نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے تو پھر عدل ہوگا، انصاف ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل کا، اپنے انصاف کا تذکرہ کیا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا. لہذا جب بدلہ ملنا ہے انسان کو اپنے اعمال کا، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا درس یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنا عمل ٹھیک کر لے، اپنا کردار ٹھیک کر لے، اپنی زندگی کو سنوار لے، اس لیے کہ قیامت میں اس کا بدلہ اس کو ملنا ہے. یہ اٹل حقیقت ہے، یہ طے شدہ بات ہے، یہ یقینی حتمی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، ایک مومن کی جو شان ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کا تذکرہ کیا کہ اللہ رحمان ہے، تو ساتھ ہی مالک یوم الدین کا تذکرہ بھی کیا کہ اللہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، اللہ بدلے کے دن کا بھی مالک ہے. اور یہ قرآن کریم کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس طرح کی بہت ساری صفات کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیجئے کہ میرا عذاب بہت دردناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر دونوں چیزوں کو ساتھ ذکر کیا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان عذابی هو العذاب العلیم، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان بطش ربک لشدید، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان اخذہ علیم شدید، کہ جب میں پکڑتا ہوں تو بہت دردناک ہوتی ہے وہ پکڑ. ان ربک لشدید العقاب وانہ لغفور الرحیم، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے. ایک مومن کی زندگی اسی کیفیت میں گزرنی چاہیے
ہمارے ہاں بہت غلط مطلب لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا. وہ غلط مطلب کیا لیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اگر کسی نوجوان کو کہا جائے کہ بھائی یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا جواب آگے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. یہ اس کا جواب ہوتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب لیا گیا کہ اللہ کی جتنی نافرمانی کر سکتے ہو کرو. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انا الغفور الرحیم، وہاں اللہ نے یہ بھی تو فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. تو اللہ کے عذاب سے وہ کیسے بے خوف ہو گیا؟ قرآن کریم کے اندر مومن کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں وہ یہ ذکر کی گئی ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کہ مومن وہ ہے جو اپنے سارے اعمال کو ٹھیک کرتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور پھر آخر میں یحذر الآخرہ، آخرت کا خوف بھی دل میں ہوتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے. کب؟ اپنے سارے اعمال ٹھیک کرنے کے بعد. یعنی وہ مومن جس کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، جس کی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کرنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے دل میں رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور آخرت کا ڈر بھی ہوتا ہے. اور ہماری تو زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، ہم تو گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد آخرت کا خوف دل سے نکال کر ایک رحمت کی امید پر آس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہے. قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اس کو ذکر کیا گیا. یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ایک نوجوان کا مرض الموت کا وقت تھا، اس کی موت کا وقت قریب تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے، پوچھنے کے لیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا کیف تجدک، کہ تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہے، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو اس نوجوان نے آگے سے فرمایا واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ واخاف ذنوبی، کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی رحمت کی امید بھی لگائے بیٹھا ہوں، لیکن اپنے گناہوں سے ڈر بھی بہت لگتا ہے. ڈر بھی بہت لگتا ہے کہ گناہ بہت کیے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه اللہ ما یرجوہ وآمنہ مما یخاف، کہ یہ دو صفات، یہ دو باتیں کسی مومن کے دل میں اس وقت یعنی موت کے وقت جمع نہیں ہوتی. کون سی دو باتیں؟ ایک یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید بھی لگائے رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے. یہ ڈر بھی ہے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، اگر میرے گناہوں پر میری پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ بھی آس ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ نے فرمایا یہ دو باتیں جس کے دل میں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالی جس چیز سے اس کا خوف تھا اس کو امن عطا فرما دیں گے، اور جس چیز کی اس کو امید تھی وہ امید اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے اس کی. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ دونوں چیزیں ہوں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی تو یہ خطرے کی بات ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دو امن اور دو خوف کو جمع نہیں کرتے. اگر دنیا میں وہ امن سے رہ رہا ہے، امن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرے گناہ
زیادہ ہیں، میرا عمل اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کے لیے آخرت میں خوف کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بھی اپنے گناہوں سے امن میں رہے اور آخرت میں بھی رہے. یہ دو امن کسی پر جمع نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا دو خوف بھی جمع نہیں ہو سکتے، کہ دنیا میں اس کو اپنے گناہوں کا دھڑکا لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پریشان کریں، ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد، کہ اگر کسی مومن کو پتہ چل جائے اللہ کے عذاب کا کہ وہ کتنا سخت ہے، کتنا دردناک ہے، آپ نے فرمایا کوئی ایک مومن کبھی جنت کی امید ہی نہ رکھے، اتنا سخت عذاب ہے اللہ کا. اور آگے آپ نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ، اگر کافروں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو کبھی کوئی کافر اللہ کی جنت سے مایوس نہ ہو. یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کافر کو پتہ چل جائے تو وہ بھی امید کرے کہ میں بھی جنت میں شاید داخل ہو جاؤں. اور اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ کسی مومن کو پتہ چل جائے تو اس کو یہ گمان ہونے لگے کہ شاید میں کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ ایک مومن کی کیفیت ہونی چاہیے. ہم دنیا کے سارے اسباب تو اختیار کرتے ہیں، اس میں کس کو شک ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، لیکن روزانہ ہم صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، روزانہ ہم صبح کاروبار کے لیے جاتے ہیں، روزانہ اپنی جاب پر جاتے ہیں، اپنی ملازمت کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں کس کو شک ہے کہ اللہ رازق اور اللہ رزاق ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب متعین کیے ہیں نا کہ رزق تو میں دوں گا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، لیکن تم نے کچھ سبب اختیار کرنا ہوگا، تم نے کچھ مزدوری، کچھ کام، کچھ محنت کرنی ہوگی، پھر میں رزق دوں گا. تو ایسے موقع پہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ رازق ہے مجھے ڈیوٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ رزاق ہے مجھے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے مجھے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو اس وقت ہر انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ عمل کرنے کی کیا ضرورت، اللہ رحمان اور رحیم ہے. تو میں نے اپنے پچھلے درس کے اندر ذکر کیا تھا کہ اللہ کی رحمت کے اسباب کیا ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ کی رحمت انسان پر متوجہ ہوتی ہے. اگر ان سارے اسباب کو ہم چھوڑ دیں، قرآن کریم کو ہم چھوڑ دیں، دین پر عمل کو چھوڑ دیں اور یہ آس لگا کر بیٹھ جائیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس کا مطلب ہم نے اسباب کو چھوڑ دیا. اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اسباب کے اختیار کرنے پر ہے. اگر کوئی شخص، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کدھر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اونٹ کو باہر توکل پہ چھوڑ دیا، اللہ کے توکل پر اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا ہے. آپ نے فرمایا اعقل و توکل، اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو. اونٹ کو پہلے باندھو پھر توکل کرو. یہ توکل نہیں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا، گاڑی کے شیشے راستے میں کھلے چھوڑ دیے، گاڑی بغیر لاک کیے ہوئے چھوڑ دی کہ میں توکل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اعقل، پہلے باندھو و توکل، پھر توکل کرو. تو جس طرح ہم دنیا میں اسباب اختیار کرتے ہیں تب ہمیں نتیجہ ملتا ہے، تو آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے. اور اسی چیز کو قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ مومن وہ ہیں جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. یسارعون، مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور مقابلہ کرنے کے بعد پھر یدعوننا رغبا ورہبا، پھر ہم سے مانگتے ہیں، ان کو خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے. دنیا کے اندر اگر اس صفت کے ساتھ کوئی شخص
زندگی گزارتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. یہ ایک کیفیت مسلمان سے مطلوب ہے کہ اس کو ہر وقت ڈر بھی لگا رہے اور ہر وقت اس کو امید بھی ہو. بس یہ ایک مومن سے مطلوب ہے. اور جب ایک مومن کو یہ صفت نصیب ہو جائے تو حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ ضرور اس کو آخرت میں امن عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ضرور اس کو آخرت میں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیں گے اگر یہ دو چیزیں اس میں جمع ہو جائیں ہر وقت. اور ظاہر ہے یہ چیزیں جب جمع ہوں گی اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کی زندگی پر اثر یہ ہوگا کہ پھر وہ شریعت کے مطابق عمل کرے گا. جب وہ اپنے عمل کو ٹھیک کر لے تو اپنے عمل سے تو کوئی جنت حاصل نہیں کر سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا. مطلوب یہ ہے کہ جو وسعت میں ہے، جو بس میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بس میں کیا ہے، تم کیا کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے مطالبہ کیا ہے. اور یہ پورے قرآن کریم کا، یہ ہمارے دین کا، یہ ہمارے مذہب کا خلاصہ ہے کہ انسان اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے. باقی کمی کوتاہی کا ہونا، غلطی کا ہونا، گناہ کا ہونا، یہ تو انسان کے ساتھ لگی بندی چیز ہے، یہ تو انسان سے جدا نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، یہ تو جدا نہیں ہو سکتی. لیکن اپنی بساط کی حد تک انسان یہ کوشش کرے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کی تربیت ان خطوط پر کرے. جس طرح ہم ان کی دنیاوی ترقی کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، ان کی بہت ساری چیزوں کو قربان کرتے ہیں. صبح اگر بچے نے 6 بجے جانا ہے اسکول تو ماں 5 بجے جاگ جاتی ہے. 7 بجے جانا ہے تو ماں بچے کو 6 بجے جگا دے گی، 5 بجے جگا دے گی. لیکن اگر اس کو نماز کا بول دو کہ بھائی بچے کو فجر کی نماز کے لیے جگاؤ، تو آگے سے والدین کہتے ہیں کہ بچہ بہت تھکا ہوا ہے، بہت تھکا ہوا ہے، ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہم اس کو کیسے اٹھائیں فجر کی نماز کے لیے. تو جب اسکول کی باری آتی ہے تب کسی کا دل نہیں دکھتا، تب کسی کو ترس نہیں آتا، تب کسی کو رحم نہیں آتا. ایک ترس آتا ہے، رحم آتا ہے تو نماز کے معاملے میں. اسکول کوئی بچہ نہیں جائے گا تو اس کو ڈانٹیں گے بھی، ماریں گے بھی، گھر سے بھی نکال دیں گے، طرح طرح سے اس کو تعدیب بھی کریں گے اس کی. لیکن کوئی بچہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی بچہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے، کوئی بچہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی بچہ بد اخلاقی کرتا ہے، کوئی بچہ قرآن نہیں پڑھتا، تو کہتے ہیں بچہ بڑا ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پودا ہو نا، پودا، اور وہ پودا زمین سے نکلے اور وہ ٹیڑھا جا رہا ہو، تو کوئی کسی کو کہے کہ اس کو سیدھا کر لو ابھی لکڑی لگا کے تاکہ یہ درخت سیدھا اوپر چڑھ جائے. وہ کہے کہ نہیں، جب بڑا ہوگا تو خود ہی سیدھا ہو جائے گا، جب بڑا ہوگا تو خود ہی سیدھا ہو جائے گا. درخت جب ٹیڑھا بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو کاٹنا پڑتا ہے، پھر وہ سیدھا نہیں ہوتا. پھر اس کو سیدھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو کاٹو. اور ہماری یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم اس وقت اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بچوں کی تربیت ابھی سے اگر دین پر کی جائے گی، ابھی سے ان کو عادت ڈلوائی جائے گی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے ذہن میں یہ نظریہ، یہ تصور ہو کہ یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہم نے دیکھنی ہے، ان کو فیس کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کا بدلہ ہمیں ملنا ہے، تب جا کر یہ چیز ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما.
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہیں بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔